کہ والد صاحب نے اپنی ساری پونجی بڑے بیٹے کو کاروبار کے لیے دے دی اور کہا کہ باقی بھائیوں کا بھی اس میں حصہ ہے لیکن کچھ طے نہیں کیا۔ وہ جو والد صاحب کا بڑے بھائی کو پونجی دے دینا ہے سارے کا سارا اور بھائیوں کا اس پہ اعتراض نہ کرنا اور والد صاحب کا یہ کہہ دینا کہ باقی بھائیوں کا حصہ ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ والد صاحب کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ساری دولت کے مالک آپ نہیں ہیں، باقی بھائیوں کا بھی اس میں حصہ ہے۔ کتنا حصہ ہے وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ حصہ وہ ہے جو شریعت نے متعین کیا ہے، کہ جتنے حصے شریعت نے متعین کر دیے ہیں اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا وصیہ، کوئی وصیت نہیں ہے للوارث، وارث کے لیے۔ قرآن کہتا ہے وصیت کرو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ یہ دونوں چیزیں آپس میں ٹکراتی ہیں۔ صحیح چیز اس میں یہ ہے کہ جن وارثوں کا حصہ اللہ نے متعین فرما دیا ہے اس میں کوئی بھی وصیت نہیں کر سکتا۔ وصیت کرنا کہ بیٹوں کو دوہرا حصہ اور بیٹی کو کہرا حصہ ملے گا، بیکار بات ہے۔ اللہ نے جب خود فرما دیا تو بس ختم ہوئی بات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا اس سینس اور اس معانی میں ہے کہ جتنا اللہ نے وصیت کے متعلق خود فرما دیا اس میں وارث کے لیے تم کچھ نہیں کر سکو گے، اور جو اللہ نے نہیں کیا وہاں تمہارا اجتہاد ہے، وہاں تمہاری ول پاور ہے، وہاں تمہاری خواہش ہے، اس کا استعمال ہے۔ وہ 33%۔ کاروبار بڑے بھائی کرتے رہے۔ اب 15 سال کے بعد تمام سرمایہ کو تقسیم کیا گیا اور سب کو برابر حصے دے دیے۔ اگر یہ تقسیم شریعت کے مطابق ہوئی ہے، بہنوں کو بھی حصہ ملا ہے، بھائیوں کو بھی حصہ ملا ہے، یا فرض کیجئے بہنیں ہیں نہیں اور سب بھائیوں کو انہوں نے برابر کا حصہ دے دیا، والدہ کا حصہ مثلاً ہے وہ دیا یا نہیں دیا، والدہ اور بہن کا حصہ دے کے پھر بھائیوں میں جو حصے سے وہ تقسیم، یعنی تقسیم جو ہے یہ شریعت کے مطابق ہو گئی، تو معلوم یہ کرنا ہے کہ بڑے بھائی اور چھوٹے بھائیوں نے جیب خرچ سے یا مشترک سرمائے سے جو کچھ رقم خرچ کی وہ واپس کی جائے گی، جبکہ بڑے بھائی کا حساب کسی کو بھی معلوم نہیں، نہ خرچ، نہ بچتا، نقصان، نفع، کچھ معلوم نہیں۔ بڑے بھائی کے ذمے کچھ نہیں، اس لیے کہ جب وہ خرچ کر رہے تھے، جب وہ بچا رہے تھے رقم کو، جب کاروبار کو ترقی دے رہے تھے، کچھ بھی کر رہے تھے، تو سارے بھائی، والدہ، بہنیں اگر ہیں یہ سب لوگ دیکھ رہے تھے، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، تو انہوں نے گھر چلایا نا، انہوں نے عین ممکن ہے بلکہ پاسبل ہے اسی کاروبار اور سرمایہ سے باقی بہن بھائیوں کی شادیاں کی ہوں، اسی سے گھر میں کچھ چیز لائے ہوں، اسی سے کوئی پراپرٹی باقی بچوں کے لیے کچھ بھی کیا ہو، اس پہ کوئی اعتراض جب کسی نے نہیں کیا نا، تو یہ خاموشی سے رضامندی کا اظہار ہے جو انہوں نے کیا، بڑے بھائی کے ذمے کچھ نہیں بنا۔ یہ وہ سوالات ہیں جو واٹس ایپ پہ آتے ہیں، اور حالانکہ بڑا مشکل ہو گیا ہے بھیا، بڑا مشکل ہے، فون، واٹس ایپ اور انسٹا فون اور کیا، روزانہ 200-250 میسج جہاں آتے ہوں، کیا کریں، لیکن بسا اوقات وقت مل جاتا ہے تو پھر ان میں بعض چیزیں بڑی تلخ ہیں، لیکن یہ کہ اب آپ نے پوچھا ہے اور ہم نے بتانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ نے کچھ علم دیا ہو اور لوگ پوچھیں اور نہ بتائے تو قیامت میں اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے لگام پہنا دیں گے اس کے منہ میں کہ کیوں نہیں بولے، کیوں نہیں بتایا۔ اس لیے کہ بہرحال اللہ کی مخلوق چاہتی ہے تو وہ اللہ کا راستہ پوچھتے ہیں۔ شرعی مسائل کا جو حل ہوتا ہے یہ حقیقت میں وہ آدمی کہتا ہے مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنا ہے، مجھے اس کے گھر کا پتہ بتا دیں،
بندہ کہتا ہے اس گلی میں چلے جاؤ، یوں یوں دیکھو گے ایک درخت لگا ہے، ڈاک خانہ ہے، ایک سٹور ہے، اس کے ساتھ اس کا گھر ہے۔ اب جو آدمی جانتے بوجھتے نہیں بتاتا، اللہ کو تو پتہ ہے نا، اس سے پتہ ہے کیوں نہیں بتا رہا، تو نتیجہ یہ کہ اللہ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا والعیاذ باللہ۔ فجر کی اذان کے بعد اور صبح فرض نماز اور پھر سورج کے طلوع ہونے سے پہلے نوافل جائز ہیں۔ یعنی دیکھیے جب صبح صادق ہو جاتی ہے تو صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد تک ہمارے نزدیک کوئی نماز جائز نہیں ہے، حنفی فقہا کے نزدیک، سوائے 4 رکعتوں۔ نہ تحیۃ المسجد پڑھے گا، نہ نوافل پڑھے گا، نہ تحیۃ الوضو پڑھے گا، کچھ نہیں ہے۔ صبح صادق ہوئی، اذان ہوئی یا نہیں ہوئی، وہ ایک الگ بات ہے۔ ہمیشہ وقت کے ساتھ چلنا چاہیے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو اذان پہ لوگ روزہ ختم کر دیتے تھے، سحری ختم کر دیتے تھے، صبح صادق کس لمحے اور کس سیکنڈ کو ہوتی ہے دنیا میں کوئی بتا ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک دم سے سورج کے ایک دم سے کرنیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جو بتا سکتے تھے۔ اللہ نے انہیں بے پناہ علوم سے نوازا تھا، ان کے علوم کے کیا کہیں۔ بڑی بے ادبی کی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پہ بحث کرنا کہ اللہ نے کتنا علم دیا تھا اور کتنا نہیں دیا تھا، ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اللہ نے جو کچھ کائنات میں سب سے زیادہ اپنا علم کسی کو عنایت فرمایا تھا تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، اور صرف اسی وقت نہیں، ہر آن ہر لمحہ ان پہ اللہ کی تجلیات ہیں اور ان کا علم وسیع سے وسیع تر ہوتا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرما سکتے تھے کہ صبح صادق اب ہو گئی، چنانچہ ان کے زمانے میں یہ تھا، اس کے بعد کچھ نہیں۔ عین صبح صادق کا جو وقت نقشے میں لکھا ہوا ہوتا ہے، جب یہ ہو جائے، سحر افطار اس کا بھی دار و مدار اس پہ ہے اور نماز کا بھی دار و مدار، جب یہ ہو جائے تو اس کے بعد اذان ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اب تمام طرح کے نوافل پڑھنا جائز نہیں، کوئی نفل نہیں پڑھا جا سکتا، نہ قضا، نہ صلاۃ التسبیح، نہ کوئی چیز نہیں پڑھی جا سکتی۔ 2 سنتیں، 2 فرض، آخری حد کیا ہے؟ سورج طلوع ہو جائے پھر 20 منٹ گزر جائے تو 20 منٹ کے بعد اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اب نفل پڑھے جا سکتے ہیں۔ اس سارے وقفے میں فرض کر لیجئے کہ 4:30 بجے صبح صادق ہوتی ہے، 6:20 پر اشراق کا وقت ختم ہوتا ہے، تو 4:30 سے لے کے 6:20 تک یہ جتنا وقت ہے نا، سارے کا سارا نفل کے لیے ممنوع ہے۔ اس میں 2 سنتیں، 2 فرض اور قضائے عمری پڑھی جا سکتی۔ کوئی آدمی قضائے عمری پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن وہ لوگوں کے سامنے نہ پڑھے، کیونکہ لوگوں کے ذہن میں اشکال پیدا ہوگا، پھر کوئی پوچھے گا کہ حضرت آپ نفل پڑھ رہے ہیں، نفل تو منع ہے، کیوں پڑھ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اس لیے قضائے عمری اگر الگ سے پڑھنا چاہے تو یہ جائز ہے۔ ایجوکیشنل انشورنس کے متعلق کسی بچے نے دریافت کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشنل انشورنس میں جب جائیں 2 لاکھ جمع کرایا، وہ 5 لاکھ دے رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ 2 لاکھ جب آپ نے جمع کرایا تھا تو 3 سالوں میں یہ 5 ہو گیا، 3 سال جو ڈی ویلیویشن ہوئی ہے، یہ چیزیں ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے ہم 3 لاکھ بڑھا کر دے رہے ہیں۔ دیکھو بھائی، جو بات گناہ کی ہے گناہ کی ہے، جو ثواب کی ہے وہ ثواب، خام خواہ ادھر ادھر کے ہیلے بہانے تعویلیں کر کے گناہ کو جائز نہیں کرنا چاہیے۔ مجبوری سے گناہ کرے اور اللہ سے معافی مانگے، یہ خدا کا قرب ہے، اللہ کے قریب کرتی ہے یہ توبہ۔ اور جان بوجھ کے گناہ کرے اور پھر اس کی تعویلیں کرتا رہے کہ جی فلاں جگہ یہ آیا اور فلانے نے جائز کہا اور فلانے نے، اور اپنے نفس کی شرارتیں یہ اللہ سے دور کرنے کی بات۔ یہ جتنی بھی انشورنس کرتے ہیں نا، چاہے وہ ایجوکیشنل کریں اور چاہے ہیلتھ کی کریں، بنیادی طور پہ سارا سود اور حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے، اس لیے کہ بینکنگ کا سسٹم درست نہیں ہے۔
بینکنگ بنیاد ہے، اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو کس کو پڑھیے کہ فتویٰ دے کہ یہ ناجائز۔ لیکن اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں اگر کوئی آدمی ہیلتھ انشورنس نہ کرائے اور اسے کوئی بھی تکلیف ہو جائے، کینسر ہو جائے، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں کہ دل کا دورہ پڑ جائے، تو 5-7 لاکھ روپے تو معمولی بات ہے، یہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اپنی جان بچانے کے لیے اگر حرام گوشت کھانے کی اللہ نے اجازت دی ہے تو یہ بھی حرام کا پیسہ ہی ہے۔ اگر کوئی آدمی اس لیے ہیلتھ انشورنس کرا لیتا ہے کہ یا اللہ میرے پاس تو پیسے ہیں نہیں، میرے بچوں پہ، بیوی پہ، مجھ پہ کوئی بھی کڑا وقت آ گیا تو میں کدھر جاؤں گا، کس سے مانگوں گا، کون اتنے 20 لاکھ اور 25 لاکھ مجھ پہ خرچ کرے گا، اس جذبے سے وہ آدمی یا مانگ نہیں سکتا، کسی سے کہہ نہیں سکتا، معاشرے میں لوگوں کو استطاعت ہے نہیں، اس وجہ سے وہ آدمی اپنی جان بچانے کے لیے اگر انشورنس کراتا ہے تو پھر اسے جائز ہونا چاہیے۔ مفتیوں کو چاہیے کہ اس مسئلے پہ غور کریں، لیکن ہماری اپنی رائے ہے، ہم فتوے کی بات نہیں کر رہے، ہم سمجھتے ہیں یہ دونوں جائز۔ اپنی ہیلتھ کے لیے انشورنس کروا لے آدمی، بالکل جائز ہے، اس لیے کہ کوئی بھی وقت ایسا آ گیا نا تو پیسے ویسے تو ہونے نہیں، بیوی نے مر جانا ہے، بچوں نے کسی کینسر میں کسی چیز میں مبتلا ہو کے مر جانا ہے، حکومت تو سرے سے بندوبست نہیں کرے گی، باقی معاشرے میں اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اس وقت لاچارگی اور جو مجبوریاں پیش آتی ہیں نا، اللہ بچائے ایسے وقت۔ اسی طرح یہ انشورنس کا دوسرا مسئلہ کہ ایجوکیشن کے لیے کہاں جا کے پڑھنا ہے، بچے کی صلاحیتیں ہیں، سب کچھ ہے، کوئی شعبہ آپ چن لیں، وہ انجینئرنگ پڑھنا چاہتا ہے، وہ ڈاکٹری میں جانا چاہتا ہے، وہ کوئی اور کورس کرنا چاہتا ہے، سوائے آرمی کے کہ وہ اپنے اچھے آفیسرز کو کورسز کے لیے باہر بھیجتے ہیں، پھر اور ٹریننگ کرواتے ہیں، تو اس پہ نہ صرف یہ کہ اخراجات برداشت کرتے ہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کے انہیں رقم دیتے ہیں۔ ایک نظام مضبوط ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسا نظام نہیں ہے جس میں یہ کیے جائیں کہ آپ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور آپ کو 10 لاکھ چاہیے تو آپ 10 لاکھ لے لیں، آپ انجینئرنگ کے شعبے میں چلے جائیں، کمپیوٹر میں، میڈیکل میں، آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں کہیں بھی فیس بھی ادا نہیں کی جا سکتی۔ کہاں سے لانے ہیں 10 لاکھ؟ بچے میں صلاحیتیں ہیں، باہر پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہے، کیا کرنا ہے؟ بیت المال میں اب اعلان ہوا ہے کہ جو بچہ ایسا ہو، یتیم ہو، آپ کے گرد و پیش میں رہتا ہو تو ہم اس کی سرپرستی کرنے کو تیار ہیں۔ وہ اتنا پیچیدہ نظام ہے، اتنا مشکل نظام ہے کہ آدمی بھیک مانگنے جائے تو شاید آسانی سے ملے، ان سے نہ ملے۔ اس لیے ہمارا خیال یہ ہے کہ جائز اس معنی میں کہ اللہ سے توبہ بھی کرے اور اس نظام سے جان چھڑانے کی بھی کوشش کرے۔ ہم حقیقت میں کفر کے نظام میں اتنے پھنس گئے ہیں کہ مفتی فتویٰ دے تو کدھر جائے، اللہ کا خوف ہے، اور نہ دے تو کدھر جائے۔ ہم اس کفر کے نظام میں پھنس گئے، ہم اس کفر کے نظام میں گھر گئے، اور ہم میں جان نہیں رہی ہے، اتنی طاقت نہیں رہی ہے کہ پورا عالم اسلام مل کے بھی اس کفر کے نظام سے اپنے آپ کو نکال سکے۔ ایک بینکنگ ہی کو لے لیں، 2-3 صدیوں سے وہ چمٹا ہوا ہے، اور ہم اس کا نظام پیش کریں تو حکومت نہیں ہے جو اس کو نافذ کرے، اور جو حکومتیں آتی ہیں اس وقت نظام پیش کرنے والے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، جائیں کدھر؟ یہ ہماری صرف رائے ہے۔ ہم پھر کہتے ہیں کہ ہماری رائے ہے کہ انشورنس میں اور ایجوکیشن میں اور اس طرح کی چیزوں میں، ایجوکیشن اور ہیلتھ وغیرہ میں انشورنس کرا لینی چاہیے۔ یہ اور مفتی حضرات کی رائے نہیں ہے، نہ اس پہ فتویٰ دیا ہے کسی نے، ہمارے علم میں نہیں۔ یہ رائے اگر ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے اجر ہے، اور اگر یہ رائے ٹھیک نہیں ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، ہم 1000 بار خدا کی ناراضگی سے پناہ مانگتے ہیں۔ 2 باتیں اور ہیں، ایک تو یہ کہ اس سلسلے میں انشورنس کے قطر والوں کو دیکھنا چاہیے۔ قطر کی جو بینکنگ ہے اس میں کافی حد تک اسلام کے قریب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اب جا کر کہیں اختلاف شروع ہوا ہے۔ صحیح مسلم کی شرح
مولانا غلام رسول سعیدی صاحب نے لکھی، اور مولانا غلام رسول سعیدی صاحب جامعہ نعیمیہ کراچی کے شیخ الحدیث تھے۔ مولانا نعیم الدین مراد آبادی مولانا احمد رضا خان صاحب کے خلیفہ اور بڑے جید علماء میں شمار کیے جاتے تھے۔ انہوں نے ان کے جو متوسلین تھے کراچی میں جامعہ نعیمیہ قائم کیا۔ جامعہ نعیمیہ کے جو محتمم جو سب کچھ ہیں وہ مفتی منیب الرحمن صاحب، اور ان کے ایک استاد مولانا غلام رسول سعیدی صاحب مرحوم، انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی 25 جلدوں میں۔ بریلوی مکتبہ فکر سے یہ بہت بڑا علمی شاہکار ہے جو سامنے آیا ہے۔ طاہر القادری صاحب نے اور پیر کرم شاہ صاحب الازہری مرحوم نے جو کچھ لکھا ہے یہ اس سے بھی آگے کی چیز ہے، بہت علمی چیز لکھی ہے۔ اسی طرح انہوں نے مسلم کی شرح لکھی ہے، اور اس مسلم کی ان کی شرح کا مقدمہ، حالانکہ یہ شدید پورے بریلوی مکتبہ فکر کے ایک ترجمان ہے، اس کے باوجود انہوں نے اپنی تفسیر میں حدیث کی شروع میں جا بجا اپنے امام احمد رضا خان صاحب کے فتووں سے اختلاف کیا ہے، تنقید کی ہے باقاعدہ کہ یہ فتویٰ حضرت نے جو دیا ہے اس میں یہ تسامح ہوا ہے، یہ فتویٰ ایسے ہے، یہ فتویٰ ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے۔ یہ علم ہے اور یہ تعصب سے پاک علم۔ اس زمانے میں بڑا جھگڑا اٹھا کہ عبد النبی نام رکھنا جائز ہے یا ناجائز۔ بریلوی مکتبہ فکر کے لوگوں نے بھرپور حمایت کی کہ عبد النبی جائز ہے، دیوبندی مکتبہ فکر نے بھرپور مخالفت کی کہ جائز نہیں ہے۔ انہوں نے آ کر جو لکھا ہے وہ دیوبندیوں کے حق میں گیا، احمد رضا خان صاحب کے حق میں نہیں گیا۔ ان کا موقف ہے، علم ہے، علم میں تعصب کیسے؟ مولانا غلام رسول سعیدی صاحب نے جب مسلم کی شرح لکھی تو آپ کو پتہ ہے اس کا مقدمہ لکھوانے کے لیے وہ مفتی رفیع صاحب کے پاس گئے دارالعلوم کراچی، اور کہا حضرت میری اس کتاب پہ مقدمہ لکھ دیں۔ اللہ جزائے خیر دے، مفتی رفیع صاحب نے بھی بڑی خوش دلی سے اس پہ مقدمہ لکھا ہے۔ اس میں انہوں نے مفتی شفیع صاحب کے فتوے سے اختلاف کیا ہے، اور انہوں نے کہا حضرت یہ جو حضرت نے فتویٰ لکھا ہے، مفتی شفیع صاحب پہلی مرتبہ پرائز بانڈ پہ تفصیل سے دیوبندی مکتبہ فکر سے فتویٰ لکھا تھا مفتی شفیع صاحب نے، اور پرائز بانڈ کو ناجائز قرار دیا تھا۔ ان کے مقابلے میں غلام رسول سعیدی صاحب نے بالکل اس فتوے کا پورا بھرپور اختلاف کیا ہے اور لکھا ہے کہ پرائز بانڈ جائز ہے۔ یہ اس جوئے کی تفسیر میں ہی نہیں آتے تشریح میں جس کی بنیاد پہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے فتویٰ دیا تھا۔ افسوس یہ ہے کہ اس کو چھپے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا، لیکن اب تک یا تو اس کو مان جانا چاہیے، مولانا غلام رسول سعیدی صاحب نے جو فتویٰ دیا کہ پرائز بانڈ جائز ہے، یا اس کو مان جانا چاہیے یا پھر اس کا کوئی جواب لکھنا چاہیے۔ ابھی تک دیوبندی مکتبہ فکر میں کسی نے اس کا جواب نہیں ملا، انہیں تو معلوم بھی نہیں ہے، یہ پڑھیں تو تب انہیں معلوم ہو نا۔ تو ان کے نزدیک پرائز بانڈ جائز، یہ گنجائش کی صورت ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، جو آپ سے عرض کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ اس پہ ہے جو فتویٰ دے۔ مولانا غلام رسول سعیدی صاحب، ان سے ہم نے خود بھی گفتگو کا موقع رہا تو انہوں نے یہی فرمایا۔ پھر مفتی منیب صاحب سے عرض کیا تو انہوں نے کہا میرا بھی مسلک یہی ہے کہ ہم پرائز بانڈ کو جائز سمجھتے ہیں۔ اب وقت گزرے گا تو یہ دیوبندی بریلوی مسئلہ بن جائے گا، یہ غور نہیں کریں گے کہ اصل کتاب و سنت کیا کہتی ہے، فقہ کیا کہتی ہے۔ چھوڑو یار، اس سے اوپر اٹھو اور اس پہ آؤ۔ مفتی شفیع صاحب فتویٰ دیں، مولانا غلام رسول سعیدی صاحب فتویٰ دیں، تھانوی فتویٰ دیں، احمد رضا خان صاحب فتویٰ دیں رحمہم اللہ۔ اس سے اوپر اٹھ کے سوچنا چاہیے آخر یہ دین 12ویں صدی تک بھی تھا یا نہیں تھا، اس وقت لوگ کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے اگر ایجوکیشن کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں، ہمارا خیال ہے یہ درست ہے۔ مردے کی طرف سے درود بھیج سکتے ہیں، زندہ والدین یا کسی اور رشتہ دار کی طرف سے درود بھیج سکتے ہیں؟ بالکل بھیج سکتے ہیں۔ سیدھا سادہ جواب یہ ہے، زندہ مردہ کوئی بھی آدمی آپ اس کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہیں، بالکل درست۔ ایک آدمی حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے رسول میرے دوستوں نے آپ کی خدمت میں سلام پیش کیا ہے،
اللہ کے رسول میرے مقتدی جو ہیں انہوں نے آپ کے لیے سلام پیش کیا ہے، میرا فلاں دوست اس نے آپ کے لیے سلام پیش کیا، یہ بالکل درست ہے۔ یہ اس جواز کے بعد، جائز ہونے کے بعد ہم اس کی مزید تشریح کر رہے ہیں، کیونکہ جو سوال کا انداز ہے نا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اب صرف یہ سننا چاہتے ہیں جائز ہے یا ناجائز ہے۔ بھائی جائز ہے، آگے اس کی تشریح سن لیجئے۔ جب یہ سارے جائز لکھتے ہیں کہ ان روضہ مبارک میں جا کر سلام پیش کیا جا سکتا ہے کسی غیر دوسرے کی طرف سے، تو پھر جواز میں کیا شبہ ہے؟ رہ گئی زندہ اور مردہ کی بات۔ تو دیکھیے ہم نے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ ایصال ثواب کے باب میں سب سے زیادہ کھلا مشرب حنفیوں کا ہے، سب سے زیادہ سہولت حنفیوں کے ہاں ہے۔ حنفی فقہا نے یہ جو جمعہ آپ نے پڑھا ہے نا، اس جمعے تک کے قائل ہیں کہ آپ کہیں کہ اللہ یہ جتنا جمعہ اور نمازیں میں پڑھتا ہوں اس کا ثواب میرے والدین کو دے۔ وہ کہتے ہیں تمہیں بھی ملے گا، تمہارے والدین کو بھی ملے گا۔ ایک شخص کہتا ہے اللہ میری زندگی بھر کی نیکیاں اس امت کے ہر فرد کو اتنا ہی ثواب دے جتنی میں نے نیکیاں کی، ہر ایک کو پہنچے گا۔ وہ کہتے ہیں شمع سے شمع جلانی ہے، موم بتی سے موم بتی کو روشن کرنا ہے۔ کیا ہے اس پہلی موم بتی کی لائٹ کوئی کم ہو جائے گی، اس کی روشنی میں کوئی فرق پڑے گا؟ لو بجھ جائے گی، لو کم ہو جائے گی؟ کچھ بھی نہیں۔ اس لیے ہمارا مسلک یہ ہے کہ کوئی کہتا ہے اللہ میرے والد مرحوم کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے کا جو ثواب ہے میں اپنے والد مرحوم یا والدہ جو زندہ ہیں ان کو بخشتا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ سلامتی ہو میرے مرحوم آباء و اجداد کی طرف سے۔ بالکل ٹھیک کہتا ہے، یعنی جو میں سلام پیش کر رہا ہوں اگر اللہ کے یہاں یہ قبول ہو جائے، آپ اس سے خوش ہو جائیں، تو یہ خوشی اور قبولیت اس کا ثواب میرے آباء و اجداد کو پہنچے۔ اتنی سی بات بالکل جائز ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ خود حنبلی فقہا اس کے قائل، بہت سے شافعی اسی کے قائل، بہت سے حضرات اسی کے قائل۔ جتنا بھی نیکیوں کا باب ہے اس میں اعلیٰ ترین اللہ کا قرب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پیش کرنے سے حاصل ہوتا ہے، حتیٰ کہ درود سے بھی زیادہ سلام سے حاصل ہوتا ہے۔ لوگ درود شریف پڑھتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، بہت فضائل ہیں اس کے، اس سے بھی بڑھ کے سلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صلو علیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ درود کس کو کہتے ہیں؟ درود ترجمہ ہے صلات کا، عربی میں کہتے ہیں صلات، فارسی میں کہتے ہیں درود، اور وہی درود فارسی کا اردو میں آیا۔ درود اور صلات دونوں کا مطلب یہ ہے کسی کے لیے اچھی دعا مانگنا، کسی کے لیے ویل وش، کسی کے لیے ویل وشر ہونا، کسی کے لیے اچھی خواہش کا اظہار کرنا۔ بندہ کہتا ہے اے اللہ آپ نے کہا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پڑھوں، سلام صلات یہ چیزیں بھیجوں، اللہ میں ان کی شایان شان کیسے بھیج سکتا ہوں؟ اللہ تو ہی ان کی شان اور قدر سے، اس ہیرے کی قدر کا تو ہی واقف ہے، تو ہی جانتا ہے۔ تو کہتا ہے اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہ میری طرف سے آپ سلام بھیجئے، اللہ میری طرف سے آپ ان پہ رحمتوں کی بارش نازل فرما دیجیے۔ بندہ پھر اللہ سے دعا مانگو، صلو علیہ کا کہ ان پہ درود بھیجو، اس کے بعد سلموا تسلیما، اور پورا سلام بھیجو، سلموا تسلیما، بہت زیادہ سلام بھیجو۔ اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیجنا درود سے بھی افضل، کیونکہ سلام خیر کی ساری قسموں کو جمع کر لیتا ہے۔ درود ایک خاص نوع ہے، اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت بھیج، اور جب کہتا ہے سلام بھیج تو اس کا مطلب ہے رحمت بھی بھیج، محبت میں بھی اضافہ ہو، تیرے قرب میں بھی اضافہ ہو، ان پہ علوم کے دروازے اور بھی کھلیں،
یہ ساری کائنات ان کے صدقے میں لگ جائے، اللہ وہ تو اتنی عظیم ہستی ہے۔ آدمی اپنی طرف سے امتی ہونے کی سند پیش کرتا ہے کہ میں آپ ہی کا غلام ہوں، آپ ہی کا امتی، اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ زندہ مردہ جو بھی ہیں ان کی طرف سے درود بھیجا جا سکتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کا ثواب اس زندہ یا وفات شدہ آدمی کو پہنچا۔ سوال یہ پوچھا ہے کہ شوہر اور بیوی کا ایک ساتھ غسل کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ شوہر اور بیوی کا ایک ساتھ غسل کرنا بالکل جائز ہے۔ دو امہات المومنین ہیں، مسلم میں آپ دیکھیے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کرنے کا طریقہ یا چیزیں آئی ہیں، وہاں سے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ام المومنین کا کنت اغتسل انا و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد۔ ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک ہی برتن جس میں پانی جمع ہوتا ہے، جیسے بالٹی ہوئی ایسا بڑا برتن، ہم دونوں ایک ہی سے غسل کرتے تھے۔ اور وہ فرماتی ہیں کہ وَنَحْنُ جُنَبَانَ، اور ہم دونوں پہ غسل فرض ہوتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں اکٹھے اسی سے غسل کرتے۔ اکٹھے کا لفظ حدیث کی تشریحات میں آیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کبھی کبھی میں پانی زیادہ استعمال کرتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عائشہ میرے لیے بھی پانی چھوڑ دو۔ کبھی وہ زیادہ استعمال، میں کہتا اللہ کے رسول میرے لیے بھی پانی چھوڑ دیں، تو بھئی یک وقت دونوں اکٹھے غسل فرماتے تھے، اسی لیے تو فرماتے میرے لیے پانی چھوڑو، اور کہتے میرے لیے پانی چھوڑ دو، اس سے کوئی حرج نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نکاح مرد اور عورت دونوں کے لیے سر سے پاؤں تک ایک دوسرے کا دیکھنا اور چھونا جائز کر دیتا۔ دیکھنا اور چھونا یہ دونوں چیزیں جائز کر۔ پھر یہ سوال کیا ہے آخری انہوں نے کہ بیوی کسی وجہ سے نہا نہیں سکتی، بچے کی ولادت کی وجہ سے یا کوئی بھی واقعہ ہو، تو اس کو نہلائے گا کون؟ یہ ہو جاتا ہے کئی مرتبہ، بعض بچیاں ایسی ہوتی ہیں کہ امید سے جب ہو جائیں تو ایسے دن آ جاتے ہیں، تو اس کو نہلانے کے لیے اس کی ساس، اس کی ماں سے زیادہ اس کے شوہر کا حق بنتا ہے کہ وہ نہلائے، اس لیے کہ عورت اور مرد دونوں کے لیے نکاح ایک دوسرے کو دیکھنا جائز قرار دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز جائز نہیں قرار دیتی۔ ماں ہے، ساس ہے، ایک دوسرے کے جسم کو دیکھنا ان کے لیے جائز نہیں بن جاتا، شوہر کے لیے نکاح جائز کرتا ہے، تو اس لیے شوہر نہلائے اسی کا حق ہے اور اسی کو نہلانا چاہیے، اس لیے کہ اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں۔ ہاں اگر شوہر نہ نہلا سکے یا کوئی ایسی صورتحال پیش آ جائے تو پھر جو بھی قریب ترین رشتہ ہے پھر اس کو اجازت ہے، مگر اجازت ہونا ایک اور چیز ہے، اور ایک چیز جو شریعت نے رکھی ہے اس کو اپنانا چاہیے۔